حضرت یونس علیہ السلام ایک دن دوران سفر ایک درخت کے نیچے ٹھہرے اور بچوں کو وہاں ٹھہرا کر خود قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس وقت وہاں کے بادشاہ کے بیٹی کی سواری جو شکار کے لیے گیا تھا اس درخت کے قریب سے ہو کر نکلی۔ شہزادے نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت عورت دو بچوں کو لیے بیٹھی ہے، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس عورت کو لے آؤ۔ وہ آئے اور ان کو زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ بی بی صاحبہ نے کہا میں ایک پیغمبر کی بیوی ہوں، مجھے چھوڑ دو، مگر انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور لے گئے۔ شہزادے نے شراب اور جوانی کی مستی میں کچھ نہ سنا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فارغ ہو کر آئے تو دیکھا کہ بیوی صاحبہ نہیں ہے۔ بچوں سے پوچھا تو انہوں نے سارا قصہ سنا دیا۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ عتاب الہی کا معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ ناچار دونوں بچوں کو کاندھے پر بٹھا کر لے چلے، ایک کے بعد ایک کو کاندھے پر چڑھاتے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک نالا آیا، ایک بچے کو کنارے پر چھوڑا، دوسرے کو کاندھے پر بٹھا کر چاہا کہ پار چھوڑاؤں۔ جب نالے کے بیچ میں پہنچے تو دیکھا کہ کنارے والے بچے کو ایک بھیڑیا اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ گھبرائے اور لوٹے کہ بچے کو بھیڑیے سے چھڑائیں، تو اس گھبراہٹ میں دوسرا بچہ جو آپ کے کندھے پر تھا پانی میں گر پڑا اور پانی کے ریلے میں بہہ گیا۔ آپ علیہ السلام نے بے حد کوشش کی لیکن دونوں بچے بھی آپ سے بچھڑ گئے۔ مایوس ہو کر تنے تنہا دریائے روم کے کنارے جا پہنچے۔ دیکھا کہ سوداگروں کا ایک جہاز جو روانہ ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جہاز والوں سے کہا کہ میں ایک فقیر ہوں، مجھے بھی بغیر کرائے کے سوار کر لو۔ چنانچہ سوداگروں نے بخوشی سوار کر لیا کہ آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ کی برکت سے خدا ہمارا بھی بیڑا پار کرے گا اور جہاز سلامتی سے پہنچ جائے گا۔ غرض یہ کہ آپ علیہ السلام کو سوار کر لیا گیا اور جہاز روانہ ہو گیا۔ جب جہاز دریا کے بیچ میں پہنچا تو یکایک ایک تو بڑا طوفان اٹھا اور موجیں آنا شروع ہو گئی اور جہاز رک گیا۔ باوجود تمام کوشش کے جہاز نہ چل سکا تو ملاحوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ تو ملاح نے کہا میں بارہا تجربہ کر چکا ہوں کہ کسی کا غلام اپنے مالک کی رضا کے بغیر کشتی یا جہاز میں سوار ہوتا ہے تو اس قسم کا معاملہ درپیش ہوتا ہے۔ لہذا جواز یہ بنتا ہے کہ جہاز میں پکا کر کہہ دو کہ اگر کوئی اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے تو صاف کہہ دے اور ہم اس کو باندھ کر دریا میں پھینک دیں گے تاکہ جہاز رواں ہو اور باقی سب لوگوں کی جان بچ جائے۔ اگر ایک آدمی کی ہلاکت سے 100 ہاں کی جان بچتی ہے تو کوئی مضحکہ نہیں۔ چنانچہ جب جہاز میں آواز دی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ غلام تو میں ہوں کہ خدا کے حکم کے بغیر اپنے فیصلے پر چل پڑا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جہاز والوں سے کہہ دیا کہ وہ غلام میں ہوں، لیکن ان کو یقین نہ آتا تھا۔ سب نے کہا کہ ہم آپ پر ایسا گمان ہرگز نہیں کر سکتے، آپ تو بہت معزز اور محترم ہیں۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر بھی لوگوں نے نہ مانا، دوبارہ اور 6 بارہ قرآن قاضی کی گئی، ہر بار آپ علیہ السلام کا نام نکلتا رہا۔ آخر جہاز والوں نے مجبوراً آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے پھر بھی آپ کو نہ پھینکا، آپ نے خود ہی کملی میں اپنے آپ کو لپیٹ لیا اور دریا میں کود پڑے اور مچھلی نے نگل لیا اور جہاز آپ کے گرنے کے ساتھ ہی چل پڑا۔ اتفاق سے ایک بڑی مچھلی لقمے کے انتظار میں بیٹھی تھی، جو ہی آپ دریا میں گرے وہ مچھلی آپ علیہ السلام کو نگل گئی۔